ایک بندے کی تربیت کے لیے، کامیابی کے لیے خدا نے اس کے ساتھ باتیں کی، اور پہلے دن سے ہی ابلیس کا ایک ہی طریقہ تھا کہ جو خدا انسان کے دل میں ڈالتا ہے، جو خدا انسان کی سوچ میں ڈالتا ہے، ابلیس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کو سوچ سے نکالتا ہے۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے ابلیس چور ہے، وہ آتا ہے اور آپ کی زندگیوں سے خدا کا کلام چرا کر لے جاتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ آپ کو پتہ ہو کہ خدا کی مرضی کیا ہے۔ ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ کے پاس یہ علم ہو کہ آپ کو دنیا میں کیا کرنا ہے۔ وہ چاہتا ہے آپ روحانی طور پر جاہل رہ جاؤ، روحانی طور پر کم عقل رہ جاؤ، روحانی نالج آپ کے پاس نہ ہو، روحانی سمجھ آپ کے پاس نہ ہو۔ یہ ابلیس کا منصوبہ ہے۔ اور خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ یہ اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی رہے۔ خدا چاہتا ہے آپ کے اندر روحانی نالج ہونا چاہیے، روح علم سے خالی رہے۔ آپ کو روحانی چیزوں کا نالج ہونا بہت ضروری ہے، روحانی علم آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس خدا کا علم ہے تو آپ دنیا کی جس کونے میں بھی جاؤ آپ کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ خدا وہاں پر ہی آپ کی رہنمائی کرے گا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے پولس رسول باہر تھے، منادی کرتے تھے، جیل میں چلے گئے، قید میں چلے گئے، پولیس نے پکڑ لیا، عدالتوں میں پیش ہوئے، پر ایک بات تھی، ان کے پاس مسا تھا، خدا ان کے ساتھ تھا۔ وہ قید میں ہوتے، جیل میں ہوتے، عدالت میں ہوتے، وہاں پر بھی وہ کامیاب ہوتے تھے، کیونکہ وہاں پر بھی خدا کا روح ان کے دل میں ڈالتا تھا آپ کو یہاں پر یہ کام کرنا ہے، آپ کو یہاں پر یہ والا بیان دینا ہے، آپ کو یہاں پر اس طریقے سے پیش آنا ہے۔ اس لیے وہ قید میں گئے، جیل میں گئے، اور ہر جگہ پر وہاں پر بھی وہ کامیاب تھے۔ قید میں رہ کر بھی وہ منادی کر رہے، روحوں کو بچا رہے تھے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے نیت نامے کے اندر ایک خط، ایک ہی چیپٹر، اور خدا کا بندہ پولس رسول کہتا ہے یہ میرے کلیجے کا ٹکڑا جو قید کی حالت میں مجھ سے پیدا ہوا۔ لیکن ابلیس نہیں چاہتا آپ کے پاس روحانی علم ہو۔ وہ ہمیشہ آپ کو ایسی باتوں میں ڈالتا ہے جو خدا کی مرضی نہیں۔ اور دنیا کا پہلا جو اٹیک انسان پر کیا تھا، آدم پر، حوا پر، جو ابلیس نے کیا تھا، وہ اس اٹیک کا مضمون یہ تھا کہ خدا نے کیا کہا۔ انہوں نے خدا نے کہا یہ پھل نہ کھانا، اس نے کہا نہیں، تم کھاؤ گے تمہارا فائدہ ہوگا۔ یعنی ڈائریکٹ اس کی تعلیم کیا تھی کہ جو خدا نے کہا وہ غلط ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ اور آج بھی دنیا کے اندر آپ کے سامنے دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ایک خدا کی بات ہوتی ہے امانداری، اور ایک ابلیس آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ اگر آپ زیادہ امانداری میں چلو گے آپ ناکام ہو جاؤ گے، آپ کو تھوڑا سا جھوٹ، تھوڑی سی رشوت، تھوڑی سی بے ایمانی کرنی ہے، پھر ہی آپ نے کامیاب ہونا ہے۔ اور یہ آپ ہوتے ہو کہ آپ کس بات کو قبول کرتے ہو۔ سو ابلیس کا کام پہلے دن سے ہے کہ انسان کو روحانی علم سے خالی رکھنا، روحانی چیزوں پر عمل نہیں کرنے دینا، آپ کو غلطیوں خطاؤں میں رکھنا تاکہ وہ آپ کو ناکام کرے۔ مگر خدا شروع سے یہ چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کی باتوں کو مانو تاکہ آپ کامیاب ہو جاؤ۔ جو باپ ہے وہ ہمیشہ آپ کو اچھا مشورہ دیتا ہے تاکہ آپ زندگی میں کامیاب ہو جاؤ، اور جو آپ کا دشمن ہے وہ ہمیشہ غلط مشورہ دیتا ہے تاکہ آپ ناکام ہو جاؤ۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا آپ کا باپ ہے، وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ یہ اس کی محبت تھی کہ اس نے اپنے بیٹے کو آپ کے لیے زمین پر بھیجا، وہ آپ کے گناہوں کے لیے صلیب پر چڑھے، اپنا لہو بہائے، جان دے، آپ کا کفارہ دے۔ اور بائبل کہتی ہے یہ خدا کی محبت ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ اس لیے اگر آپ بائبل کی باتوں پر عمل کرو گے تو آپ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوگے، آپ ہمیشہ کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ خدا کا علم، خدا کا کلام وہ خدا کی محبت ہے، اور وہ آپ کی کامیابی اور آپ کی ترقی کے لیے ہے۔ ابلیس نے پہلے دن سے جو مشورہ کیا، جو مشورہ اس نے دیا وہ کیا تھا؟ کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ انہوں نے کھایا، آنکھیں تو کھل گئیں، لیکن اس کے بعد ان پر مشکل مصیبتیں اور بڑی بڑی پرابلمز ان کی زندگی میں آنا شروع ہو گئی۔ اور آج بھی ایسا ہی ہے، ابلیس آپ کو کوئی فائدہ دکھاتا ہے، جب آپ وہ کرتے ہو کچھ چیزوں میں آپ کو لگتا ہے کہ بہتر ہو گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ بڑی بڑی مصیبتیں، بڑی بڑی مشکلات آپ کی زندگی میں آ جاتی ہے۔ سو خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کی بات کو مانو، آپ اس کی بات پر عمل کرو۔ خدا کے کلام میں ایک بات آپ نے سیکھنی ہے، خدا کا منصوبہ آپ کے بارے میں کیا ہے۔ خدا نے جب انسان کو بنایا تو خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ میں نے انسان کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری
حمد کرے. بھول گیا انسان کہ خدا نے آپ کو بنایا ہی کس کام کے لیے تھا. کس کام کے لیے بنائے گئے ہو؟ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے پہلے خدا نے آپ کو بنایا اور بنانے کے بعد اس نے بتایا کہ آپ کو میں نے بنایا ہے کہ آپ نے ہر وقت میری حمد کرنی ہے, آپ نے میری عبادت کرنی ہے, آپ نے میری فرما برداری کرنی ہے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد انسان ابلیس کے ہاتھوں خدا سے الگ ہو گیا اور عرصے کے بعد پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے یسوع مسیح نے پھر سے آ کر ہمارے لیے کفارہ دیا اور ہمیں قیمت سے خرید لیا. اور پھر دوبارہ سے خدا نے کیا کہا؟ پس تم قیمت سے خریدے گئے ہو, اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کرو. پہلے آپ کو بنایا گیا, آپ نافرمان ہو گئے, میں اور آپ سب نافرمان ہو گئے اور ہم نے کسی کی غلامی کے لیے اپنے آپ کو سونپ دیا. ہم ابلیس کی غلامی میں چلے گئے اور یسوع مسیح نے پھر آ کر ہمیں خرید کر واپس لے لیا, ہماری قیمت ادا کر کے خریدا. اور پھر ہمیں کچھ کہا کہ پس اب تم قیمت سے خریدے گئے. اگر آپ کے بدن سے خدا کا کوئی جلال ظاہر نہیں ہوا, کسی جگہ پر آپ کے بدن سے کوئی گواہی خدا کی نہیں گئی, کسی میدان میں آپ نے خدا کا جلال اپنے کام سے اپنے الفاظ سے ظاہر نہیں کیا, تو آپ خریدے گئے ہو. پر جس کام کے لیے آپ کو خریدا گیا تھا, جس کام کے لیے آپ کو رکھا گیا تھا, وہ آپ نے نہیں کیا اور تم خریدے گئے ہو. تمہاری قیمت ادا کی گئی ہے تاکہ دنیا میں تم خدا کا جلال ظاہر کرو, لوگ آپ کو دیکھ کر خدا کی تعریف کریں. آپ کی گواہی سے, آپ کی باتوں سے, آپ کے کاموں سے, آپ کے رویے کردار سے خدا کا جلال ظاہر ہونا چاہیے. اس لیے تم خریدے گئے ہو. آج یہاں تک لوگ فخر کرتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں, ہم قیمت سے خریدے گئے ہیں, ہمارا خدا زندہ ہے, وہ بولتا ہے, پر یہ بھول گئے کہ خریدا کس کام کے لیے تھا. آپ کو خریدا کس کام کے لیے, بلایا کس کام کے لیے, آپ کو یہاں پر رکھا کس کام کے لیے. دنیا میں بہت ساری چیزوں کو ہم خریدتے ہیں اور اگر جس کام کے لیے خریدتے ہیں وہ کام نہیں کرتی تو اس کے بعد ان کو کباڑ میں ہم بیچ دیتے ہیں. جو لوگ اپنا بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر نہیں کریں گے, آخر پر خدا کے فرشتے آئیں گے, وہ سب لوگوں کو کیا کریں گے؟ جدا جدا کریں گے. ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جن کے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر ہوا, وہ ان کو کہیں گے اے میرے باپ کے مبارک لوگوں, یہ بادشاہی میراث میں لے لو. اور دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے, وہ ان کے سے کیا کہے گا؟ اے ملاؤنو, اس آگ میں چلے جاؤ. کہاں پر چلے جاؤ؟ کیونکہ جو کباڑ ہوتا ہے اس کو کہاں پر ڈالا جاتا ہے؟ اس کو آگ میں ہی ڈالا جاتا ہے, آگ میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ اس کو پھر سے تھوڑا گرم کر کے سزا دے کے اس کو پھر سے ڈال دیا جائے, اس سے کچھ اور بنا دیا جائے. سو عزیزو, آپ کو خریدا گیا ہے. کس لیے؟ زور سے بولنا, کس لیے؟ تاکہ اپنے بدنوں سے خدا کا, آپ کی زبان گالیوں کے لیے, جھوٹ کے لیے خدا نے نہیں بنائی, یہ خریدی گئی ہے گیتوں کے لیے, دعا کے لیے, گواہی کے لیے, بائبل پریچ کرنے کے لیے. اگر آپ وہ کام نہیں کرتے ہو تو آپ اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر نہیں کر رہے ہو. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے ایک ٹائم گزرا, عرصہ گزرا, اور آدم کو بنانے کے بعد بڑی دیر کے بعد پھر جب وہ خدا نے سلیکٹ کیا کہ اب میں کس کو برکت دوں گا, زمین پر کون سے خاندان کو, گھرانے کو, قوم کو, نسل کو میں چنوں کہ وہ زمین پر میرا جلال ظاہر کرے, میرے نام کی گواہی بن جائے. خدا نے ابراہیم کو بلایا, خدا نے اس کی نسلوں کا وعدہ کیا. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے جب وہ مصر میں غلام تھے, خدا نے موسیٰ کو چنا اور خدا نے ایک کام دیا. خدا نے کہا ان لوگوں کو مصر سے نکال کر لے کے آ, میں نے ان کے دکھ کو دیکھ لیا ہے, میں نے ان کی آہو پکار کو سن لیا ہے, میں نے ان کی پریشانیوں کو دیکھ لیا ہے, اور اب کرنا کیا ہے؟ ان کو نکال. کیوں میں وہاں سے نکالنا چاہتا ہوں؟ میں وہاں سے نکالنا, ایک حوالہ دیکھنا ہے, خروج 3 باب 11ویں 12ویں آیت. غور سے سمجھنا اس بات کو, یہ کلام آپ کی برکت کے لیے ہے. آپ ایک دم سے آگے بڑھو گے, آپ کو سمجھ آنا چاہیے. سو خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے خروج 3 باب 11ویں 12ویں 2 آیات خدا کے کلام سے.
خدا نے ان کے دکھ کو دیکھا، خدا نے ان کی پکار کو سنا جب وہ مصر کے اندر غلامی میں تھے، دکھ میں تھے، مصیبت میں تھے۔ خدا دیکھ رہا تھا، خدا نے منصوبہ بنایا کہ اب میں ان کو نکالوں گا، اور خدا نے بتایا کہ میں نکالوں گا۔ نکالنے کا خدا نے کچھ مقصد ظاہر کیے کہ میں کیوں ان کو مصر سے نکالوں گا۔ خدا نے پہلے برکت کے وعدے کہے، خدا نے کہا میں ان کو نکالوں گا، ان کو میں اپنا ملک دوں گا، وہ وسیع ہوگا، وہ اچھا ملک ہوگا، وہ وہاں پر واقعی خوش رہیں گے، اپنی حکومت ہوگی، اور وہاں پر ایک آزاد قوم بن کر یہ زندگی بسر کریں گے۔ لیکن استاد خدا نے روحانی مقصد بھی ظاہر کیا کہ میں کیوں ان کو نکال رہا ہوں۔ پڑھنا جس کو۔ موسیٰ نے خدا سے کہا، میں کون ہوں جو فرعون کے پاس جاؤں اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لاؤں؟ اس نے کہا، میں ضرور تیرے ساتھ رہوں گا، اور اس کا کہ میں نے تجھے بھیجا ہے تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ جب تو ان لوگوں کو مصر سے لائے گا تو تم اس پہاڑ پر خدا کی عبادت کرو گے۔ آمین۔ جب تو ان کو مصر سے نکال لائے گا تو ابھی کنعان میں پہنچو گے نہیں، صرف مصر سے نکل کر پہاڑ پر ہی آؤ گے تو یہاں پر آ کر کیا کرو گے؟ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرو گے۔ یہاں سے آپ نے پہاڑ سے عبادت شروع کرنی ہے، اور پھر ایک ٹائم لگے گا 40 سال، اور اس کے بعد آپ کنعان میں جاؤ گے، اور وہ ملک بھی ملے گا، برکتیں بھی ملے گی، سب کچھ ملے گا۔ لیکن آپ کی روحانی زندگی کا آغاز اس پہاڑ سے ہو جانا چاہیے۔ جب آپ نے مصر سے نکلنا ہے، میں آپ کو نکالوں گا مصر کی غلامی سے، مصر کے دکھوں سے، مصر کی بیماریوں سے، مصر کے ظلم و تشدد سے نکالوں گا اور کنعان میں لے کر جاؤں گا۔ لیکن جیسے ہی مصر سے نکلنا، فوراً آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس پہاڑ پر آ کر خدا کی عبادت کرنا۔ لوگ کہتے ہیں خدا ایک باری مصر چو کاٹ دے۔ ہاں جی، آج بڑے لوگ مصر میں ہیں۔ مصر مطلب ناکامی ہے، مصر مطلب بیماری ہے، مصر مطلب آپ کی پریشانی ہے، مصر مطلب آپ کا پر جو ہونے والا ظلم و تشدد ہے، مصر مطلب جس مصیبت میں آپ ہو وہ آپ کا مصر ہے۔ لوگ مصر سے نکلنا چاہتے ہیں، پر مصر سے نکل کر کرنا کیا ہے؟ مصر سے نکل کر عبادت کرنی ہے۔ لوگ مصر سے نکلنا چاہتے ہیں پر عبادت نہیں کرنا چاہتے۔ اگر آپ مصر سے تو نکلنا چاہتے ہو پر آپ خدا کا وہ جلال ظاہر نہیں کرنا چاہتے ہو، آپ معاوضہ تو چاہتے ہو پر آپ دنیا میں جا کر گواہی نہیں دینا چاہتے، آپ خدا سے برکت تو لینا چاہتے ہو لیکن جو برکت کے ساتھ روحانی ذمہ داریاں آپ پر آتی ہیں آپ وہ نہیں کرنا چاہتے ہو، تو پھر مشکل ہے۔ خدا کا منصوبہ یہ تھا مصریوں کہ ظلم و تشدد سے ان کو نکالنے کا، کہ یہاں سے نکلو اور نکل کر خدا کی عبادت شروع کرو، اور جیسے تم پہاڑ پر خدا کی پرستش کرو گے، عبادت کرو گے، میں بیابان میں آپ کے ساتھ رہوں گا، اور اس بیابان میں، اس ویرانے میں بھی، اس ساری یہاں پر کوئی ایسا آپ کے لیے پراپر انتظام نہیں ہے، پھر بھی میں آپ کو وقت پر روٹی، کپڑا، مکان سب کچھ مہیا کرتا رہوں گا، میں سفر میں آپ کے ساتھ ہوں گا اور آپ کامیاب کنعان تک پہنچ جاؤ گے۔ پر اس پہاڑ سے آپ نے باپ کی پرستش شروع کرنی ہے۔ اور آج ایک بات ابلیس نے ذہن میں ڈالی ہوئی ہے، ابلیس نے لوگوں کے ذہن میں یہ ڈال دیا آپ فارغ نہیں ہو، مصر سے تو نکلو پر جو بیابان میں آپ کو کرنا ہے، جو پہاڑ پر کرنا ہے وہ نہ کرو، تو آپ کنعان تک نہیں جاؤ گے بلکہ آپ بیابان میں فنا ہو جاؤ گے۔ اور کتنے لوگ جو نکلے تھے وہ سب راستے میں مر گئے، وہ بیابان میں ہلاک ہو گئے، لاکھوں لوگ بیابان میں مر گئے، وہ نہیں پہنچے کنعان میں، جبکہ خدا کا وعدہ واضح ان کے ساتھ تھا کہ میں تم کو مصر سے نکالوں گا اور کنعان تک لے کر جاؤں گا، لیکن جو رستے میں کام کرنا تھا وہ بہتر طور پر نہیں کر پائے۔ آج آپ ہر روز اپنے دکھ کی کہانی بیان کرتے ہو پر آپ یہ بیان نہیں کرتے ہو کہ میں نافرمان بھی ہوں، میں اس طرح سے خدا کی عبادت نہیں کر رہا جس طرح مجھے کرنی چاہیے۔ میرے پاس بہانہ ہوتا ہے جی میں شام کو لیٹ آتا ہوں، میں لمبی دعا نہیں کر سکتا، صبح میرے پاس بہانہ ہے میں نے جلدی اٹھنا ہے، میرے پاس ٹائم کم ہے، اور سنڈے کو آپ کے پاس بہانہ ہے کہ میرا کام چل رہا ہے میں چھٹی نہیں کر سکتا۔ خدا کو ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، خدا کو اس بات سے تعلق ہے کہ آپ اس کی آواز سن کر وہ بات مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ خدا کی برکت اس کے وعدوں کے ساتھ ہے، اگر آپ خدا کی بات کو سمجھو تو آپ واقعی کامیاب ہو۔ خدا کا منصوبہ یہ تھا، خدا نے انسان کو بنایا تو کہا میں نے تجھے اپنی حمد کے لیے بنایا ہے، خدا نے خریدا تو خدا نے کہا میں نے تمہیں اس لیے خریدا ہے کہ تم اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کرو، اور اگر مصر سے ان کو نکالا تو خدا نے کہا میں نے تمہیں نکالا ہے اور نشان یہ ہے کہ اس پہاڑ پر آ کر تم نے میری
عبادت کرنی ہے. ایک حوالہ اور دیکھو, خروج 4 باب 23-24 2 آیات خدا کے کلام میں. سو خدا کے کلام پر نظر کرنی ہے. یہ علم آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ ہماری جینے کا مقصد, ہماری زندگی کا مقصد, ہمارا مسیحی ہونے سے کیا کرنا کیا ہے. آپ کا کام ہے خدا کا جلال ظاہر کرنا. آپ کو پرجوش خدا کی عبادت حمد میں لگنا ہے. یہ خدا کی مرضی ہے. آپ بڑے لوگ ہیں, وہ عبادت نہیں کریں گے, گیت نہیں گائیں گے اور ریگولر نہیں ہوں گے چرچ میں, کسی میٹنگوں میں, پر وہ باتیں بڑی بڑی سنائیں گی, فلانا پادری ہے جی, فلانا چرچ ہے جی. شیطان ہے وہ سب. وہ خود کچھ نہیں کرتے, وہ صرف لوگوں کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. آپ عمل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں. اگر آپ خود کچھ کرتے نہیں ہو, بائبل میں لکھا تو جو کہتا ہے چوری نہ کر, خود چوری کیوں کرتا ہے؟ اور اندھے کو اندھا راہ نہیں دکھا. اگر خود آپ پرستش کرنے والے نہیں, عبادت کرنے والے نہیں, تو آپ کیا جلال ظاہر کرو گے؟ آپ کو ریگولر ہونا ہے, پہلے خدا کی بات کو خود سمجھنا ہے اور سمجھ کر وہ کرنا ہے. پھر جب آپ کی آنکھیں کھلیں گی پھر آپ جا کر لوگوں کو پریچ کر سکتے ہیں. سو ضروری ہے پڑھنا اس کو. اور تو فرعون سے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پہلوٹا ہے. میں تجھے کہہ چکا ہوں کہ میرے بیٹے کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کرے, اور تو نے اب تک اسے جانے دینے سے انکار کیا ہے. آمین. خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون کے پاس جا کر تم نے کہنا کیا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ کہنا کہ اسرائیل میرے بیٹے کو جانے دے, کیونکہ ہم نے جا کر کیا کرنی ہے خدا کی, تاکہ وہ میری عبادت کریں. خدا کا آپ کو مشکلات سے نکالنے کا منصوبہ کیا ہے؟ خدا کیوں آپ کو مشکلات سے نکالنا چاہتا ہے؟ خدا کیوں آپ کو بیماریوں سے نکالنا چاہتا ہے؟ خدا کیوں لوگوں کے ظلم و تشدد سے آپ کو نکالنا چاہتا ہے؟ تاکہ آپ آزاد ہو کے, فری ہو کے, آپ پرسکون ہو کر خدا کی لائق طور پر عبادت کر سکو. اگر آپ کی زندگی کا مضمون عبادت نہیں تو آپ جو بھی کرو آپ وہ والی کامیابی نہیں لے سکتے. آپ کی زندگی کا ایک مضمون ہے جو خدا نے دیا ہے. صاف خدا نے کہا موسیٰ کو کہ جا کر تو فرعون سے بس یہ کہنا کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ یہ کیا کریں, یہ میری عبادت کریں. مصر کے اندر وہ اتنی آزادی کے ساتھ عبادت نہیں کر سکتے تھے, ان پر ظلم و تشدد اتنا تھا, وہ صبح سویرے کام کرتے, رات تک جبرن ان سے کام لیا جاتا تھا, اور وہ خدا کی عبادت بندگی کو خدا کے جلال کے لیے اس طور سے وہ کام نہیں کر پاتے تھے. کوئی عبادت کا نظام نہیں تھا, اور خدا چاہتا تھا زمین پر میں ایک قوم کھڑی کروں, ایک قبیلہ کھڑا کروں جو میری عبادت کرے اور اس کی عبادت پر میرا تخت لگ جائے. خدا نے چنا تھا, خدا نے نکالا ان کو, مضمون عبادت تھا. آپ کی کامیابی کا راز خدا کے ساتھ ایک ہونے میں. اگر آپ کلام کے ساتھ متفق ہو, خدا آپ کو سر بلند کرنے کے لیے ریڈی ہے. خدا چاہتا ہے آپ کو برکت دے, پر آپ کو خدا کی مرضی پتہ ہونی چاہیے کہ ہمارے بارے میں خدا کا منصوبہ کیا ہے. آپ کے مہمان آ جائیں, آپ کی فوتگی ہو جائے, شادی ہو جائے, آپ کو پھر بھی اتوار کو چرچ میں ہونا ہے. جس کا مطلب آپ اپنے بارے میں خدا کا منصوبہ جانتے ہو کہ میرا منصوبہ رشتہ داروں کو راضی کرنا نہیں, میرا منصوبہ اتوار دن دعوتیں کھانا یا دعوتیں کھلانا نہیں, میرا منصوبہ خدا کو جلال دینا ہے. میں خریدا گیا ہوں, میں اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوں, میری قیمت ادا کر دی گئی ہے, مجھے خریدا گیا ہے, مجھے بنایا گیا ہے, مجھے بلایا گیا ہے, مجھے چنا گیا ہے کسی کام کے لیے, اور وہ کام ہے خدا کی حمد کرنا, خدا کا جلال ظاہر کرنا, خدا کی پرستش کرنا. یہ خدا کا منصوبہ ہے. اور خدا کے کلام میں خدا نے پھر اس بات کو لے کر وعدے کیے ان کے ساتھ. خدا نے وعدے کیے. خروج 23 باب آیت نمبر 25. تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا, تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا, اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا. تیرے ملک میں نہ تو کسی کے اسقات ہوگا اور نہ کوئی بانجھ رہے گی, اور میں تیری عمر پوری کروں گا. آمین آمین. خدا نے کہا کہ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا, پھر یہ والے کام آپ کی زندگی میں ہو جائیں گے. اور کتنے لوگ چرچ میں آتے ہیں اور یہ برکتیں ان کے پاس نہیں. چرچ میں بھی آتے, دعا بھی کرتے,
اور بھی کچھ حکموں پر عمل کرتے ہیں، پر یہ وعدے جو خدا نے کیے یہ ان کی زندگیوں میں نہیں ہیں، کیونکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرو۔ ابلیس نے عبادت کے بارے میں لوگوں کے پاس جو علم ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ان کو لینے دیا۔ ابلیس چلاک ہے، کلام ہو رہا ہوتا ہے، وہ کسی بچے کو جو ہے وہ چھیڑ دیتا ہے تاکہ ماں بچوں میں مصروف ہو جائے، اور ایک کو وہ ڈسٹرب کرتا ہے تاکہ چار جو ساتھ بیٹھے ان کو بھی وہ اپنی طرف متوجہ کر لے۔ لوگوں کو وہ سمجھ نہیں آنے دیتا، وہ نہیں چاہتا ابلیس کے لوگ سمجھ پائیں خدا کی بات کو، کیونکہ اگر سمجھ جائیں گے پھر وہ کر لیں گے۔ سو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، پھر وہ یہ برکتیں تجھے دے گا، اور عبادت کا مین حصہ ہے خدا کی پرستش کرنا۔ اور بڑے لوگ ہیں شاید وہ مہینے میں 2 بار 3 بار عبادت کرتے ہوں۔ عبادت کا مطلب ہے گیت گانا، اس میں بائبل پڑھنا اور دعا کرنا، یہ سارا کچھ کرنے کا نام عبادت ہے۔ بڑے سارے لوگ صرف دعا کرتے ہیں، شارٹ دعا کرتے ہیں، صرف وہ عبادت پرستش نہیں کرتے ہیں۔ آپ کو پرستش کرنی ہے خدا کی، اور یہاں پر لفظ لکھا ہے وہ پہاڑ پر خدا کی، اور خدا نے اپنی مرضی کو ظاہر کیا کہ باپ کیا چاہتا ہے۔ لکھا ہے خدا روح ہے، ضرور ہے کہ اس کے پرستار اس کی پرستش روح اور سچائی سے کریں۔ جب آپ بول کر پرستش کرنا شروع کرو گے تو آپ ایک مکمل عبادت کر رہے ہو، خدا آپ کو برکت دے گا۔ اور چرچ میں آدھے سے زیادہ لوگ کبھی بول کر پورے زور سے خدا کی پرستش نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں ضروری ہے کہ زور زور سے گانا۔ ایک حوالہ دیکھنا ہے، زبور 81 پہلی آیت۔ خدا کے حضور جو ہماری قوت ہے بلند آواز سے گاؤ۔ بلند آواز سے گاؤ، اور اگر آپ ہمیشہ بلند آواز سے گاؤ گے تو ایک دم سے مسا آپ کی زندگی میں آنا شروع ہوگا۔ ایک پرابلم ہے لوگوں کو، لوگ سمجھتے ہیں یہ آپ کی مرضی نہیں کہ آپ نہیں گا رہی ہے، شیطان کی مرضی ہے کہ آپ نہیں گا رہے ہو۔ آپ کو کوئی قوت روک رہی ہے، آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی۔ آپ سمجھتے ہو کہ شاید یہ میرا فیشن ہے، میں کیوں اونچی اونچی بولوں۔ یہ آپ کا فیشن نہیں، یہ آپ کی جہالت ہو سکتی ہے۔ خدا چاہتا ہے، خدا روح ہے، ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ اور آج ایک بڑی پرابلم کلیسیا میں ہے، کلیسیا دعا کرتی ہے پر پرستش نہیں کرتی، اور خدا وہ والی پرستش نہیں چاہتا جو آپ منہ میں کرتے ہو۔ خدا چاہتا ہے کہ عبادتوں میں آپ بلند آواز سے گاؤ۔ کبھی کبھی لوکل عبادتوں میں ہوتا ہے نا، بیٹھ کے کہتے جی اے بہن گائے گی، وہ دی آواز بہت آ رہی ہوتی، پھر کہنے نہیں ہوں اے گائے گا، پھر وہ دی آواز بند ہو جاتی۔ ایسے لوگ گاتے ہیں اونچی، پر ایسے ہی آپ گاؤ کہ آپ جدھر بھی بیٹھے ہو خدا آپ کو دیکھ رہا ہے، اور اس نے پرستش میں آپ کو برکت دینی ہے۔ سو پہلی بات، خدا کے حضور جو ہماری قوت ہے، کیسے گاؤ؟ بلند آواز سے۔ اور آگے دوسری لائن پڑھنا ہے اس کی۔ یعقوب کے خدا کے حضور خوشی کا نعرہ مارو۔ کیسے نعرہ مارنا ہے جی؟ تھوڑا مسکرا کے ہے جی، خوشی کا نعرہ آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ ہاللویا۔ نغمہ چھیڑو اور دف لاؤ، دل نواز تار اور بربت اور نئے چاند، پورے چاند کے وقت ہماری عید کے دن نرسنگا پھونکو۔ خدا ایسی عبادت چاہتا ہے، نرسنگے پھونکے جائیں، زور زور سے نعرے لگائے جائیں، پورے زور سے خدا کے حضور گایا جائے۔ اور جب آپ ایسی پرستش کرو گے پھر آپ دیکھو گے کیسے آپ کی زندگیوں سے ابلیس کے بندھن ٹوٹتے ہیں۔ یہ والی وہ عبادت ہے جس سے بندھن ٹوٹتے ہیں، یہ والی عبادت ہے جو آپ کی سوچ کو چینج کرتی ہے۔ آج عبادت ایسی نہیں ہوتی جس سے خدا خوش ہو جائے۔ لکھا جب ساز اور آواز مل جاتے ہیں خدا کا تخت لگ جاتا ہے، پر جب ساز اور آواز نہ ملیں، ہم ریہرسل کرتے ہیں، کبھی کوئی ایک اونچا گا رہا ہوتا ہے، ایک تھوڑا نیچے گاتا ہے، تو وہ سارا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ بھی تھوڑا اوپر کرو، ایک آواز ہو جاؤ سب۔ اور ایسے کلیسیا کوئر کے ساتھ اگر ایک آواز، وہی انداز، وہی سٹائل، وہی جوش، تو وہ مسا آپ پر آئے گا، آپ کے بندھن ٹوٹ جائیں گے۔ ابلیس نہیں چاہتا کہ روحانی نالج آپ کے پاس، یہ روحانی علم ہے کہ آپ کو عبادت کیسے کرنی ہے، آپ کو جوش کے ساتھ کرنی ہے، زور سے کرنی ہے، آپ کی زندگی کا مضمون عبادت کرنا ہے۔ آپ جدھر بھی ہو آپ کے دل میں ایک جوش ہونا چاہیے۔ آج سنڈے ہے،
آج فلاں عبادت ہے، میں نے شرکت کرنی ہے، میں نے زور سے گانا ہے، میں نے ٹائم پر جانا ہے، اور دل میں رکھو، ذہن میں بٹھا لو اس بات کو، آپ کا لیٹ آنا آپ کی طرف سے نہیں، شیطان آپ کو روکتا ہے، وہ نہیں چاہتا آپ جا کر پرستش کرو تاکہ آپ برکت پاؤ۔ ابلیس جانتا ہے کہ پرستش کے وسیلہ سے خدا بندروں کو توڑ دیتا ہے، جانتا ہے شیطان اس بات کو، اس لیے وہ آپ کو پرستش میں نہیں آنے دیتا۔ آپ لیٹ آتے ہو، یہ خدا کی مرضی نہیں، نہ ہی آپ کی مصروفیت ہے، یہ ابلیس کا ایک طے شدہ منصوبہ ہے جس کے تحت وہ آپ کو مصروف کرتا ہے، روکتا ہے۔ آپ اپنے لیے آپ ہی مسئلہ ہو، شیطان آپ کی برکتوں کو روک نہیں سکتا، شیطان صرف آپ کو الجھا سکتا ہے، وہ آپ کی برکت کو روک نہیں سکتا۔ جو برکت خدا نے طے کر لی آپ کے لیے وہ آپ کو ملنی ہی ملنی ہے، وہ ابلیس کی کوئی جرت نہیں اس برکت کو روک سکے۔ جب آپ نے غلطی کرنی ہے، ابلیس کیسے برکت کو روکتا ہے؟ وہ آپ سے کوئی غلطی کروا دیتا ہے تاکہ آپ کی برکت ضائع ہو جائے۔ آپ سیکھ لو کہ آپ نے زور سے پرستش کرنی، آپ نے ٹائم پر آنا، آپ نے ہر صورت میں سنڈے کو چرچ میں ہونا اور وقت پر ہونا ہے۔ آپ 1 ماہ کر کے دیکھو، 2 ماہ کر کے دیکھو، اور ایک دم سے دیکھو کہ آپ کے خاندان میں، آپ کی زندگی میں کچھ ہونا شروع ہوگا۔ لیکن آپ کر کے دیکھو گے، ابلیس کیا کرے گا؟ ابلیس کہے گا تو لگاتاری طور پہ نہیں، پھر وہ آپ کو کسی ایسے کام میں ڈالے گا کہ آپ کا کوئی سنڈے مس ہو جائے، آپ کی پرستش مس ہو جائے، آپ اس طور سے نہ دعا کر سکو۔ یہ غلطی کروا سکتا ہے آپ سے، اور آپ نہ کرو تو وہ آپ کی برکت کو کبھی روک نہیں سکتا۔ آپ غلطی نہ کرو تو ابلیس کبھی آپ کی برکت کو روک۔ آپ کو خدا کا منصوبہ پتا ہونا چاہیے کیا ہے۔ خدا کا منصوبہ آپ کے بارے میں ہے کہ آپ پرستار بن جاؤ، خدا کا منصوبہ ہے آپ دعا کو بن جاؤ، خدا کا منصوبہ ہے اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ اور پولس اور سیلاس جانتے تھے کہ بندھن کیسے ٹوٹتے ہیں، مشکل وقت میں کیا کرنا ہے، اس لیے وہ آدھی رات زخمی حالت میں بھی وہ جانتے تھے کہ ٹائم پر نائٹ پریئر مجھے کرنی ہے، اور وہ رات کو زخمی حالت میں بھی کیا کر رہے ہیں، وہ زور زور سے خدا کی حمد کر رہے اور ایسے سریلے انداز سے گا رہے تھے کہ قیدی بڑی توجہ کے ساتھ ان کی اس گواہی کو سن رہے تھے۔ خدا نے دیکھا یار زخموں میں بھی خدا کا جلال، بیڑیاں لگی ہوئی ہیں پھر بھی خدا کا جلال، اتنی مشکل حالت میں اور اتنی گواہی پیش کر رہے ہیں، ایسا سونگ گا رہے ہیں کہ سب قیدی متوجہ ہو گئے کہ یہ کس خدا کی پرستش ہے۔ یہ والا جلال جب ان کے بدنوں سے ظاہر ہوا، یہ والی گواہی جب ظاہر ہوئی کہ ایسی مشکل حالت میں، ایسی پریشانی کے اندر، قید کی حالت میں، زخموں کی حالت میں، بیڑیاں کانٹ میں ٹھوکے ہوئے، اور اتنے انداز سے گا رہے ہیں کہ سارا وہ جیل خانہ جو ہے وہ سب ان کی طرف مطلب لکھا ہے خدا کے کلام میں، وہ گا رہے تھے اور قیدی، سب قیدی کیا کر رہے تھے؟ سن رہے تھے۔ خدا نے دیکھا یار حالت جیسی بھی ہے، لوگوں کو انہوں نے میری طرف متوجہ کر دیا ہے، لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں کہ یسوع کیا ہے۔ وہ ایسے گیت گا رہے تھے۔ جب خدا نے دیکھا تو پھر خدا نے وہاں پر وہ مسا ڈھیلا جو ہر بندھن کو جس نے کیا کیا ہے توڑ دیا۔ یسوع نام میں آپ کے بندھن ٹوٹیں گے، پر جب آپ وہ والی پرستش کرو گے، جب آپ وہ والا جلال ظاہر کرو گے، تو آپ کی زندگیوں کا ہر ایک بندھن یسوع نام میں ٹوٹے گا۔ خدا کا مسا جب آتا ہے تو سارے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر آج کسی بندھن میں ہو تو اس کا مطلب آپ کسی گناہ میں ہو، آپ کسی بندھن میں ہو تو اس کا مطلب آپ نافرمانی میں بھی ہو۔ آپ کا کوئی بندھن نہیں ٹوٹا تو اس کا مطلب ابھی تک آپ نے وہ والی پرستش اور وہ والی دعا نہیں کی جو خدا چاہتا تھا۔ اگر آج بھی آپ کسی مشکل میں ہو، آپ کا وہ والا جو چاہتے ہو وہ ساری چیزیں نہیں ابھی ہوئی، تو اس کا مطلب وہ بھی سارا کچھ ابھی نہیں ہوا جو خدا آپ سے چاہتا ہے۔ اگر آپ وہ کر دو جو خدا چاہتا ہے تو خدا کا جلال آپ پر ہے، اور جلال کا مطلب ہے قوت، خدا کی قدرت، خدا کی طاقت آپ کے اندر ہے، اور خدا کی طاقت وہ جس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ سو خدا چاہتا ہے ہر صورت عبادت کرنا شروع کرو۔ جب چرچ میں آؤ تو آپ کا جوش سب کو نظر آئے،
کہ آپ کس انداز سے گا رہے ہو، آپ کس انداز سے مانگ رہے ہو، آپ کتنے سنجیدہ ہو عبادت کے ساتھ. سو اگر ایسی والی عبادت کرو گے تو پھر آپ واقعی خدا کا جلال ظاہر کر رہے ہیں. لیکن آپ کو بندنوں کو توڑنے کے لیے لوگ 20 سال گزر گئے، 10 سال کے بعد بھی وہی کہانی سنا، ہائے پتہ نہیں پوری نہیں پہنی، یہ نہیں ہویا، وہ نہیں ہویا. وہ آپ کی اپنی وجہ سے ہے. آپ نے وہ والی پرستش نہیں کی، آپ نے وہ والی دعا نہیں کی، آپ نے وہ والی محبت خدا کو ابھی نہیں دکھائی جو خدا چاہتا ہے. اگر آپ وہ کرو خدا آپ کو برکت دے گا. سو عزیزو، ابلیس کا کام ہے وہ آپ کو الجھاتا ہے، وہ آپ کو غلط سوچ دیتا ہے، وہ آپ کو اور چیزوں میں مصروف کرتا ہے تاکہ آپ خدا کے اس جلال کو حاصل نہ کر سکو. خدا نے طریقہ بتایا، خدا نے بارہا بائبل میں ظاہر کیا. آدم سے لے کر آج تک خدا کلام کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے کہ میں نے تجھے اپنے لیے خریدا، میں نے اپنے لیے بنایا، میں نے تجھے اس لیے مصر سے نکالا کہ تو پہاڑ پر میری عبادت کرے. اور پس آج خدا ہم سے کہتا ہے پس اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کرو، تو ابلیس کا جلال بھسم ہو جائے گا یسوع نام میں. سو جب آپ یہ کرنا شروع کرو گے، خدا کی مرضی کے موافق چلنا شروع کرو گے، خدا کی برکت آپ کی زندگی میں کام کرے گی. سو خدا اس کلام کے سلسلے سب کو بڑی برکت بخشے.